عاصم المصطفى محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المحكم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک پاک پروردگارہ اس قلیل عبادت کو، تذکر محمد و آل محمد کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا اجر و ثواب بانی مجلس سید مظاہر حسین نقوی صاحب کے خاندان کے جملہ تمام مرحومین و مرحومات، بالاخص ان کے والد مرحوم سید امداد حسین شاہ صاحب اور ان کے چاچا جان حاجی سید ارشاد حسین شاہ مرحوم، ان کے خاندان کے تمام جملہ مرحومین و مرحومات، میرے اللہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین مقام عنایت فرما. ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. جوار معصومین علیہم السلام میں خصوصی جگہ نصیب فرما. پھر جوار رحمت میں خصوصی جگہ نصیب فرما. جنت البرین میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. خداوند بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. طول عمر عنایت فرما. ان کے گھر پہ اپنے رحمت نازل فرما، برکات نازل فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. سب کے مشکلات آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سیرت معصومین علیہم السلام کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. خدا بندہ دنیا سے جانے سے پہلے کربلا مولا زیادہ معصومین کی زیارت نصیب فرما. بروز محشر قیامت کے دن رسول آل رسول کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پہ بلندتر صلوات پڑھیے گا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم میں سے ایک آیت مجیدہ معروف مشہور سرنامہ کلام قرار دیا، آیت مودت، جس میں اللہ رب العزت آل رسول کی مودت و محبت کو عالمین پہ فرض کرا دیا ہے. ان کی اطاعت بھی واجب ہے اور ان کی سے محبت بھی واجب ہے اور ان سے مودت رکھنا بھی فرض ہے. ہم خوش نصیب ہے عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، ایسے رہبر و رہنما عنایت فرمائے، ایسے پیشوا عطا فرمائے جن سے محبت و مودت کو خدا نے عالمین پہ فرض کیا ہے. صرف بندوں پہ نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ہاں، صرف بشر کے لیے مثلا ان کی اطاعت و محبت و مودت کو بشر پہ نہیں بلکہ عالمین پہ فرض ہے. عالمین یعنی ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے نا، ان سب پہ فرض ہے. وہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہے، صرف
انسانوں کے پیشوا رہبر و رہنما نہیں ہے، مخلوقات خدا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ سب کے امام ہے، وہ سب کے پیشوا ہے، سب کے رہبر و رہنما ہے۔ خوش نصیب ہے عزیزو، ہم خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بے مثال اور بے نظیر امام عطا فرمائیں جن کے مثال کائنات میں اور کوئی نہیں ملتا۔ ان کا علم، ان کا حلم، ان کی شجاعت، ان کی فضیلت، ان کے کمالات من جانب اللہ ہوتا ہے، ہم جیسا نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، کیوں اللہ رب العزت نے آل رسول کے ساتھ مودت و محبت کا حکم دیا؟ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت صرف ان ہستیوں کے ساتھ مودت و محبت و اطاعت کا حکم دیتے ہیں جن کے اطاعت فرض ہوتا ہے۔ ان کے اطاعت کو فرض قرار دیا اس لیے کہ یہ ہادیان برحق ہے، یہ نمائندہ پروردگار ہے، یہ حجت خدا ہے، حجت خدا ہے، ہم جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین بتراب مقدم الفراق، میرے مولا نے فرمایا نا لوگو، ہرگز یہ تصور نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہم آل محمد کا قیاس کائنات میں روئے زمین پہ کسی اور کے ساتھ نہ کرنا۔ لا یقاس بہ من آل محمد، ہم آل محمد کا قیاس، ہمارا موازنہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہ کرنا، ہم اور امت محمد اور ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ان کا علم، ان کا حلم اور ان کی شجاعت اور ان کی جو فضیلت ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ یہ علم لدنی کے مالک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے یہ کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے، انہی کے طفیل ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہے انہی کے صدقے میں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب بتا دے، ان کو بتا دے، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اگر دینا ہونا میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ یہ امر خدا ہے، یہ امر خدا ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ مودت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، امام معصوم نے تاکید کی ہے، لوگو اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دو۔ ہائے 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 ہائے، ان کی تربیت کرو، بچوں کو بتاؤ، ان کی تربیت کرو رسول آل رسول کی محبت پہ۔ انہی کے ساتھ یہی محبت ہے، یہی مودت ہے، یہی اطاعت ہے۔ اگر ان کی اطاعت نہ ہو، محبت نہ ہو، ان کی معرفت نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور اسی پیغمبر رحمت اللہ علیہ کی حدیث ہے نا، من مات ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، خدا نخواستہ اگر کوئی مر گئے، دنیا سے چلا جائیں، اپنے امام کی معرفت نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہائے ہائے، من مات ولم يعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کے حجت خدا، رہبر و رہنما، ولی خدا، اور خدا کے نمائندے کی، امام کی معرفت ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائیں، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جہالت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے؟ یہ جہالت ہم کہتے ہیں نا، جہالت یعنی ان پڑھ کو جہالت کہتے ہیں نا، یہاں جہالت مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ جائے گا، نہیں، جاہلیت،
کفر کی موت مرے گا۔ زمانہ جاہلیت کو سنا ہے نا، پیغمبر کے زمانے سے پہلے کا جو دور تھا وہ کون سا تھا؟ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، یعنی وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ مسلمان۔ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ہاں، خدا کے جو نمائندہ ہے ان نمائندوں کی معرفت لازمی ہے، ہاں، ان سے محبت واجب ہے، ان سے مودت فرض ہے، ان کی اطاعت فرض خدا ہے، فرض خدا ہے۔ اس لیے کہ اساس دین، اصل دین، رأس دین، حقیقت دین یہی ہستیاں ہیں، انہی کی محبت ہے، انہی کی اطاعت ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ عزیزو، آج 8 ربیع الاول ہے نا، آج کی جو مجلس ہے وہ منسوب ہے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام، روح والواہ العالمین بتراب مقدم الفدا۔ ہاں، اللہ نے جن ہستیوں کے ساتھ محبت اور مودت اور اطاعت کا حکم دیا تھا نا، انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی امام حسن العسکری کی ذات ہے۔ امام زمانہ، وقت کے امام، موجودہ امام یوسف الزہرا، قائم آل محمد، ہاں، جن کی بشارت پیغمبر خدا نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا نا، میرے بعد میری امت کے 12 امام ہوں گے۔ کتنے کہا؟ 12۔ بھائی نص موجود ہے، سمجھ آ رہے؟ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، ہر ایک کا نام بھی بتایا ہے، ہائے ہر ایک کا نام بھی بتایا ہے۔ تو امام زمانے کے والد گرامی حضرت امام حسن العسکری 11ویں امام کی آج یوم شہادت ہے، آج یوم شہادت ہے۔ میں تھوڑا سا، چونکہ یہ امام معصوم انہی اماموں میں ہے کہ جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہم سال بھر مثلا حضرت علی علیہ السلام یا دوسرے امام حسن امام حسین تک محدود رہتے ہیں۔ دوسرے عزیزوں، پیغمبر کا فرمان ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارے ابتدا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم مثلا دوسرے مجالس میں اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو ان کی ولادت پہ یا ان کی شہادت پہ ان کا تذکرہ پھر فرض بنتا ہے، یہ تو میں تھوڑا سا جتنا وقت بچتے ہیں آج 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام کے متعلق کچھ شرائط پیش کروں گا۔ اب بلندتر صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ عزیزو، امام کا اسم گرامی ہے حسن، لیکن جو عسکری ہے، ہم کہتے ہیں امام حسن العسکری۔ اکثر اماموں کے ہم نام جو ہے نا جی کم جانتے ہیں، ان کے لقب اتنے مشہور ہوتا ہے، وہ لقب سے ہم پکارتے ہیں۔ عسکری آپ کا لقب ہے، اسم گرامی آپ کا حسن ہے۔ امام معصومین میں سے 2 امام معصوم سب سے کم زندگی جنہوں نے بسر کی ہے، ان میں سے ایک امام حسن العسکری ہے، اور ایک امام کے دادا یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، نویں امام ہے نا، نویں امام حسن العسکری کے دادا، ہاں، وہ امام علی النقی امام حسن العسکری کے والد گرامی۔ امام معصومین میں سے 9ویں امام محمد تقی کی زندگی اور امام حسن العسکری علیہ السلام کی زندگی سب سے مختصر زندگی جو گزاری ہے، امام محمد تقی نے 25 سال زندگی بسر کی ہے،
25 سال، صرف 25 سال. اور امام حسن العسکری نے کلاً 28 سال یا 29 سال زندگی بسر کی ہے. 232 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی مدینے میں، اور 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی سامرا میں. وطن مدینہ ہے، وطن مدینہ ہے. خدا کی قسم ہمارے اماموں آل رسول کو کتنے ستم پہنچے. دنیا نے قدر نہیں کی، دنیا نے قدر نہیں کی. اس اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، خدا کے توحید کے خاطر، بندوں کی ہدایت کے خاطر پوری کائنات میں، دنیا کے ہر کونے و شار میں اسلام کی خاطر سفر کیا، ہجرت کی. 6 سال، صرف 6 سال مدینے میں رہے. اس کے بعد بابا کے ساتھ، امام علی النقی کے ساتھ سامرا منتقل ہو گئے. جب امام کی ولادت ہوئی اس وقت بنی عباس کے جو سلاطین ہیں نا، امام کی زندگی میں، اسی مختصر زندگی میں، 28-29 سال کے مختصر زندگی میں 6 سلاطین گزرے. ان میں سے آپ اندازہ لگاؤ، جب امام کی ولادت ہوئی تھی نا، اس وقت بنی عباس کے سفاک ترین ناصبی، دشمن اہل بیت، انتہائی خطرناک ناصبی، خبیث ترین، ذلیل ترین انسان، جس کو وقت کے بنی عباس کے یزید کہا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، متوکل عباسی رہی، اس کی حکومت تھی. آپ اسی سے اندازہ لگاؤ مولا کو کتنے ستم امام نے برداشت کی ہوں گے، کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے. امام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 28 سال میں سے تو 6 سال مدینے میں گزر گئے. اس کے بعد سامرا منتقل ہو گئے. پوری زندگی قید و بند میں رہے، قید و بند میں رہے. جب اگر گھر پہ بھی ہوتا پہرا ہوتا، سامرا سے باہر امام جا نہیں سکتے تھے. حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی. قید و بند کی زندگی بسر کی ہے. اللہ پاک. اچھا، یہ ایسا کیوں تھا؟ ایسا امام کے ساتھ کیوں تھا؟ دیکھیں عزیزو، بنی امیہ کے مظالم ہم سنتے رہتے ہیں نا، لیکن یاد رکھو بنی امیہ کی حکومت کے بعد، خاتمے کے بعد جو حکومت آئی وہ بنی عباس کی حکومت آئی ہے. بنی عباس کے مظالم بنی امیہ سے کم نہیں تھی. سمجھ آ رہے؟ کم نہیں ہے. ہر امام معصوم کو ستایا، ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات سے گزرے، لیکن خاص کر حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں جن پہ خاص کر مصائب و آلام پہنچے ہیں. تو بیان کرتے ہیں نا، مثلا سب سے زیادہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں رہے. ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، زندگی بھر زندان میں گزر گئے. لیکن امام حسن العسکری 11ویں امام، وہ مظلوم امام، جتنے زندگی باقی رہا زندان میں، قید و بند میں رہے. کیوں؟ خصوصیت خدا کی قسم، میں وہ قید خانہ دیکھ کے آیا ہوں، کئی مرتبہ دیکھ کے آیا ہوں. جو زائرین میرے ساتھ جاتے ہیں نا، ان کو بھی میں نے وہ قید خانہ دکھایا ہے. خود سامرا میں وہ قید خانہ موجود ہے، جہاں پہ یہ ابھی بھی زائرین جاتے ہیں، ان کو جانے دیتا ہے. یا بھی 40 سے پہلے جب ہم موقع آئے، میں نے ان کو لے کے گیا ہوں، دکھایا ہے. یہاں امام علی النقی زندان میں رہیں، یہاں امام حسن العسکری رہیں، صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اچھا، ایسا کیوں تھا؟ وقت کم ہے. خاص کر امام حسن العسکری کے ساتھ ایک خاص قسم کی عداوت تھی، دشمنی تھی حکومت کے ساتھ. جو بھی سلاطین آئے، متوکل عباس نے 24 سال یا 14 سال حکومت کی. اس کے بعد بنی عباس کے 5 سلاطین آئے، سب کا رویہ ایک جیسے رہا، کوئی اس میں کمی نہیں آئی. کیا وجہ تھی؟ امام کے ساتھ خاص دشمنی کیوں تھی؟
اس لیے عزیزو چونکہ ایک خصوصیت تھی امام میں، وہ کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ سے سنیے گا. ہاں، دشمن کو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا. ہاں، وہ خوف کیا تھا؟ حالانکہ ہر امام کی وجود سے وہ خائف رہے ہیں. ہاں، وہ جانتے تھے، چاہے بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو، وہ جانتے تھے کہ ہم غاصب ہیں. یہ حکومت و ریاست و مملکت، ہاں، اس کا اصل حقدار ہم نہیں ہیں، وہ آل رسول ہے. یا رسول اللہ، وہ واقف تھے، جانتے تھے. ہاں، وہ جانتے تھے اصل حاکم وہی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ ہاں، جن کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے میں جو رزق، اگر ہمیں بھی اگر رزق مل رہی ہے تو انہی کا صدقہ بھی مل رہی ہے. سمجھ آ رہے؟ اگر ہم ان کو آزاد چھوڑ دیا جائیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں پھر انقلاب برپا نہ ہو جائیں. ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کے کرامات، ہاں، اور حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کون ہمارے میں احترام کرے گا، عزت کرے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے اس دور میں بڑا آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. کاش حکومت کے جو حالات ہے نا، ہاں، ہر بچہ، ہر نوجوان جو ہے نا جی، اس چیز سے وہ واقف ہے. جو بھی حکومت، جو بھی شخص اس ریاست پہ مثلا حکومت کی کرسی پہ آتی ہے نا، وہ اپوزیشن پارٹی ہے یا مثلا جو آپ کے اپنے جو مخالف ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بس یہی خواہش تھی. لیکن امام کے ساتھ خاص عداوت، دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے چونکہ لوگ جانتے تھے، وہ حکمران جانتے تھے یہ پیغمبر خدا کے 11واں وارث ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہے؟ جو پیغمبر فرما گئے تھے میری امت کے 12 امام ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، سب کے نام بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو پیغمبر کے 11واں وارث ہے. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا جب میرے 12واں آئے گا تو دنیا میں جتنے ظالم ہیں ان کے غریباں کو پکڑ پکڑ کے ان سے انتقام لے گا. حیدری آئے گا، حیدری میرا 12واں جب آئیں گے، ہاں، یہ دنیا ظلم و جور سے بری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے پر ہوگا. وہ تمام خصوصیت پیغمبر کی احادیث کتابوں میں موجود ہے، لوگ جانتے تھے، حکمران جانتے تھے. یہ تو وارث مصطفیٰ ہے، یہ 11واں وارث ہے. اب جو 12واں نے آنا ہے انہی کے سلب سے آئے گا. ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، جس طرح آپ جب تاریخ پڑھیے گا، تاریخ کو تاریخ کے ساتھ ملائیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ فرعون کو کیا خطرہ تھا؟ ہاں، فرعون نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے 70,000، اللہ اکبر، توجہ سنیے گا، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا فرعون نے. کیوں؟ جو حاملہ تھی نا خواتین، ان کے پیٹ کو چاک کیا، ان پہ پہرا بٹھایا گیا، عورتوں پہ، ماؤں پہ پہرا بٹھایا گیا. حکم دیا جو حاملہ ہے ان کے پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو نکالا جائے. 70,000 بچوں کو قتل کیا. کیوں؟ کیا؟ کس چیز سے ڈر تھا؟ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ تمہارے حکومت میں ایک بچہ آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے. ہاں، جب وہ آئے گا تمہاری ریاست و حکومت، کرسی، تخت و تاج ختم ہو جائیں گے. اسی خوف سے، اسی ڈر سے 70,000 بچوں کو قتل کیا. سمجھ آ رہے؟ لیکن یاد رکھو، کسی فرشتے نے آ کے نہیں کہا تھا، کوئی وحی الہی اس پہ نہیں نازل نہیں ہوئی تھی، کسی پیغمبر نے نہیں کہا تھا آ کے فرعون کو، ایک کاہن نے کہا تھا نا.
ایک کاہن کے اطلاع دینے پہ وہ اتنا ڈر گئے، رات کو نیندیں حرام ہو گئی، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو بنی عباس کے جو سلاطین ہیں ان کے سامنے تو پیغمبر کی حدیث ہے، ہائے 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 میرا 12واں آئے گا۔ تو سمجھ آ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ جانتے تھے یہ 11ویں وارث ہے۔ ہاں، پہرا بٹھایا گیا، امام پہ ظلم و ستم کیے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی صورت یہ اس دنیا میں ہی نہ رہے تاکہ 12واں سرکار دنیا میں نہ آئے۔ سمجھ آ رہے؟ لیکن مشیت خدا ہے، قدرت خدا ہے، خدا جسے بھیجنا چاہے، وقت کے فرعون بھی اسے روک نہیں سکتا۔ بھائی فرعون نے کوشش کی تھی نا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، خدا نے نہ صرف دنیا میں بھیجا بلکہ اس کے گور میں بھیج دیا، اس کے قصر میں، اس کے محل میں امام تشریف لائے۔ موسیٰ تشریف لائے نا۔ اللہ اکبر۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ وَلَوْ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قرآنی آیت ہے نا۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا فرماتا ہے اللہ اپنے نور کو کامل کر کے ہی رہے گا۔ ہاں، اگر کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافرون کو وہ اچھا نہ بھی لگے۔ یہ وعدہ خدا ہے نا، وعدہ الہی ہے، مشیت خدا، قدرت خدا۔ خدا جس کو زندہ رکھنا چاہے، خدا جس کو لانا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد بلند سلام۔ روایت ہے 255 ہجری تک امام قید میں رہے، زندان میں رہے، نظر بند رہے، پہرا بٹھایا گیا ہوا تھا امام پہ۔ امام سامرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، بہت سختی تھی۔ کیوں؟ صرف اسی ڈر کی وجہ سے کہیں 12واں جانشین مصطفیٰ دنیا میں نہ آئے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہے، 255 ہجری میں امام کو رہائی ملی، 256 ہجری میں امام زمانہ دنیا میں تشریف لائے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، دنیا جانتے تھے ان کے فضائل و کرامات جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کے ذات۔ ایک ناصبی تھا، ناصبی تو جانتے ہیں نا، آل رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا ناصبی تھا۔ امام کے کمالات، معجزات اور فضائل، کچھ مومنین بیٹھ کے امام کا تذکرہ کر رہا تھا، امام حسن العسکری علیہ السلام۔ میں کچھ معجزات امام کے بیان کروں گا۔ امام کے فضائل بیان کر رہا تھا، ایک ناصبی کا گزر ہوا، اس نے سنا تو ظاہری بات ہے اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا دیکھو آپ لوگ ہمیشہ اپنے اماموں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اتنی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو چاہنے والے تو انہوں نے کہا لے بندے خدا جو فضائل ہے وہ اس شان کے مالک ہے تو ہم کیوں بیان نہ کرو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مناسبی نے مختصر کلام، اس ناصبی نے کہا اچھا جتنے فضائل آپ لوگ بیان کرتے ہیں میں تب مانوں گا جب میں خود ان کا امتحان لوں۔ تو ایک ملنگ کھڑا ہوا، اس نے کہا رے بندے خدا تمہارے پاس جتنا مشکل سے مشکل کوئی سوال بھی ہو میں گارنٹی دیتا ہوں تو پوچھو، اگر میرے امام نے اگر جواب نہ دیا تو جو کچھ تو کہے گا میں کرنے کے تیار۔ چلے ہو گئے نا؟ ہائے فخر کیا کرو، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثال امام عطا فرمائے، بے نظیر امام عطا فرمائے۔ کائنات میں روئے زمین پہ ان کے مقابلے میں خدا نے کوئی اور بشر پیدا ہی نہیں کیا۔ علم غیب کے مالک، علم لدنی کے مالک،
ان کے پاس جو علم ہوتا ہے نا وہ دنیا میں آ کے کسی کے پاس نہیں پڑھتے ہیں. سمجھ آئے؟ ہمارے جو 14 معصوم ہیں نا، کسی بھی معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی دکھاؤ کہ شیعوں کے فلاں 7واں امام، 6واں امام، 8واں امام، مثال کسی امام کے متعلق بھی آپ دکھاؤ، کسی سے بھی پوچھو، ان کو بتاؤ کوئی ضعیف روایت بھی اپنی کتابوں سے ذرا دکھاؤ کہ ہمارے اماموں سے میں سے کوئی بھی امام دنیا میں آ کے کسی استاد کے پاس جا کے پڑھا ہو. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آپ نہیں دکھا سکتے. وہ علم لدنی کے مالک ہوتا ہے، خدا کے خزانے کے مالک ہوتا ہے. خدا نے فضیلت دیکھے، شرف و مقام دیکھے بھیجا. تو اس ناصبی نے کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھو میں ایک خط لکھتا ہوں، ایک خط، تو میں 1-2 سوال لکھوں گا، میں دیکھتا ہوں اگر اس کا جواب دیا تو میں مان جاؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ بغیر روشنائی کے، یہ بغیر سیاہی کے، انگلی سے اشارے سے صلوات پڑھ کے محمد والے ہاں 1-2 سوال لکھ دیا. کہا کہ میں مانتا ہوں اگر میرے اس سوال کا جواب تمہارے امام دیا تو میں مان جاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بغیر سیاہی کے لکھا تھا، تعصبی تھا نا. لیکن عجیب یہ ہے جب وہ رقعہ، وہ لفافہ امام حسن العسکری علیہ السلام روحی وارواح العالمین بتراب مقدم الفدا میرے مولا کے پاس آئے نا، تو امام نے نہ صرف اس کے سوالوں کا جواب دیا بلکہ اس کا نام والدیت سمیت لکھ کے واپس بھیج دیا. ہائے 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 ہائے. سوال لکھا ہوا نہیں تھا، صرف اشارے سے لکھا تھا نا، بغیر سیاہی کے. اور امام نے یہ بھی فرمایا نوٹ، جو سوال ایک سوال تھا وہ لکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں لکھا، بھول گیا تھا، امام نے اس سوال کو بھی لکھا، اس کا جواب بھی لکھا. یہ سوال تو پوچھنا چاہتا تھا، تمہیں مثلا وہ پوچھنا بھول گیا، اس کا جواب بھی یہ ہے. امام ہو تو ایسا ہونا، فخر کیا کرو، ناز کیا کرو. خدا کی قسم جو ہی یہ رقعہ اس کے ہاتھ میں آیا نا، نعرے تکبیر بلند کی، فوراً کہا پاک پروردگارا تو عادل بادشاہ ہے، ہاں تیرے فیصلہ برحق ہے، تو بہتر جانتا ہے کائنات میں تیرا خلیفہ کسے ہونا چاہیے. واقعی میں برحق امام ہے، برحق امام ہے. لیکن عزیزو ایک جملہ بیان کروں گا، ہاں نہ اس نے کیا سوال پوچھا، امام نے کیا جواب دیا، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. لیکن ایک جملہ میں بیان کروں گا، خدا کی قسم امام نے جو اس کا نام بتایا نا، اگر صرف نام لیتا کافی تھا نا، بلکہ اس کے باپ کا بھی نام لکھا، اس کے شجرے بھی بیان کیا. بس یہ معلوم ہوا اگر امام شجرہ صحیح نہ لکھتا، اگر اس کے شجرہ باپ کا نام نہ ہوتا، وہ ہرگز ہدایت نہ پا سکتا تھا. آل محمد کی ولایت و محبت کے لیے شجرے کا پاک ہونا لازمی ہے. ہاں بہت سارے معجزات ہیں میرے امام کے، بہت سارے معجزات ہیں. ابو ہاشم جعفری ہے نا، امام کے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام سے ملاقات کے لیے گیا تو میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ ہو سکتے ہے میں امام سے میں یہ بیان کروں گا مجھے کوئی نگینہ عطا کرے. توجہ یا نہیں ہے؟ امام اپنے دست مبارک سے مجھے کوئی نگینہ عطا کرے. جب امام کے حضور میں پیش ہوا تو امام پہ رعب و دبدبا، عظمت و حشمت، اور امام کی جو عظمت ہے اس کے سامنے جو کچھ بولنا تھا بول نہیں سکا، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکا. جب امام کے دربار سے اٹھ کے جانے لگے
تو خود امام حسن العسکری نے اسے بلایا، ابو ہاشم جعفری ادھر آ، جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک انگوٹھی نکال کے دی، یہ لو تو نے نگینہ دل میں رکھ کے آیا تھا، انگوٹھی لے لو۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہی ہے؟ بولا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، لیکن امام دل کے راز بھی جانتے ہیں، دل کے راز بھی جانتے ہیں، علم غیب بھی مالک ہوتا ہے۔ یہی ابو ہاشم جعفری نا، خدا کی قسم میں جب بھی زندہ رہا، جب بھی امام سے ملاقات ہوئی، کوئی نہ کوئی معجزہ میں ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، ہر وقت دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں امام کے ساتھ کسی سفر میں تھا، میں مختصر کروں، ابو ہاشم جعفر بیان کرتے ہیں، میں امام کے ساتھ کسی سفر میں جا رہا تھا، میں اپنے سواری پہ ہیں، مولا اپنے سواری پہ ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں مقروض تھا، بہت زیادہ مقروض تھا، دل میں خیال آیا، پتہ نہیں اتنے قرض، میں اتنے بڑے مثلا مقروض ہوں، اب کیسے میں یہ رقم ادا کروں، دل میں سوچ رہا ہے، خود سوچ رہا ہے۔ اتنے میں امام نے صدا دی، ابو ہاشم، امام کے ہاتھ میں جو کہ لکڑی تھی نا، ڈنڈا، اس کو زمین پہ خط کھینچا، خط کھینچ کے کہا، ابو ہاشم جعفری اترو نیچے، اس زمین کو کھودو۔ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زمین کو کھودو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، امام نے جو لکیر کھینچا تھا میں نے تھوڑا کھودا تو اندر سے سونے کا ایک خزانہ نکل آیا۔ ہاں، مجھے کہا ابو ہاشم اس کو اٹھاؤ، جیب میں رکھو، جیب میں ڈالو۔ میں حیران ہو گئے، سونا۔ تھوڑا سا قدم چلا تھا، میرے دل میں پھر خیال آیا، اب تو شاید کہ قرض میرا اتر جائیں، لیکن سردی آ رہی ہے، کمبل کی بھی تو ضرورت ہے، رضائیوں کی ضرورت ہے، گرم بسترے کی اور کپڑوں کی ضرورت ہے، شاید کہ وہ بھی نکل آئیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، امام نے دوبارہ مجھے فرمایا ابو ہاشم اترو نیچے، زمین کو کھودو۔ میں نے دوبارہ زمین کھودا تو وہاں سے چاندی نکل آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، میں گھر آیا، امام اپنے راہ پہ چلے گئے، میں جب گھر آیا، گھر آ کے میں نے سونا کو تولا اور اس کی قیمت لگائی تو اتنی قیمت نکل آئی جتنا مجھ پہ قرض تھا۔ سمجھا؟ امام ہو تو ایسا ہونا عزیز ہو، امام ہو تو ایسا ہو۔ سوال کچھ نہیں کیا، بہت زیادہ کرامات ہے، بہت زیادہ معجزات امام کے ساتھ ہے۔ بس آخری جملہ، ایک خاتون، روایت میں ملتا ہے کتابوں میں، ایک خاتون جس کا نام غانم ہے، یا بعض کتابوں میں خانم ہے، حضرت امیر المومنین کے دور میں، رحلت پیغمبر کے بعد ایک خاتون آئی امیر المومنین کے پاس، کہا یا علی، آپ وسیع مصطفیٰ ہیں، آپ ولی خدا ہے، سنا ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں، میں تمہارے مولا ہوں، امام ہوں، لیکن بڑی تیز تراز خاتون تھی۔ وہ مومنہ کہنے لگی کہ مجھے دلیل دے دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے کہ آپ امام ہیں، آپ پیشوا ہیں، آپ کے امام ہونے پہ کوئی دلیل؟ تو امام نے فرمایا، امیر المومنین نے، تو نے جو جیب میں پتھر لے کے آیا ہے نا، وہ پتھر نکالو، میں علی اس پہ مہر لگا دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی تیز طرح خاتون تھی، ایک پتھر لے کے گئی ہوئی تھی۔ ہاں، امام جان گئے، کہا تو نے جو پتھر لے آیا ہے نا، میں اس پتھر پہ مہر لگا دوں گا، یہی کافی ہے۔ امیر المومنین نے اس پتھر پہ مہر لگایا، کہا یا علی، خدا کی قسم، میں نے یہ چھپایا ہوا تھا، میں نے دکھایا بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہو گئے آپ جانشین مصطفیٰ ہیں۔ سمجھا؟ مختصر کرام، اس خاتون نے پھر اس پتھر کو محفوظ رکھا، نسل در نسل اپنے نسل میں وہ چلایا۔
اور یہ وصیت خصوصی وصیت کی یاد رکھو، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. توجہ ہے نا؟ اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کرنا. لیکن ایسا نہیں ہر دعوے دار کے پیچھے نہ چلنا، اس پتھر کو سنبھال کے رکھنا، اپنے وقت کے امام کے پاس جانا، ان کا اسے امتحان لینا اور اسی پتھر پہ ان کو بتانا مہر لگاؤ. سمجھ آئے؟ تو یہ نسل در نسل یہ چلتے رہے. امام حسن مجتبیٰ کے دور آیا، امام کے مہر بھی ہے، امام حسین کے مہر بھی ہے، امام زین العابدین کے مہر بھی، یہاں تک امام علی النقی علیہ السلام تک ان کے جو جتنے نسل چلی نا عورت کے خواتین کے، ان میں سے کسی شخص نے وہ لے آتے، وقت کے امام اس پہ مہر لگاتے. لیکن جب امام حسن العسکری علیہ السلام کا دور آیا نا، اسی خاتون کے نسل میں سے ایک شخص آیا اسی پتھر کو لے کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں آ گئے، کہا یا اپنا رسول اللہ، مولا سنا ہے آپ حجت خدا ہے، آپ امام برحق ہے، آپ جانشین مصطفیٰ ہے. امام نے فرمایا ہاں. کہا مجھے کوئی دلیل چاہیے. بہو وہی جملہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا تھا، پھر نکالو، کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ اس پتھر کو نکالو، لے آؤ تاکہ میں مہر لگاؤں. تعجب ہوا، پریشان ہوا، مولا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نہ میں نے کسی سے تذکرہ کیا ہے، نہ کوئی جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے. اس راز کو یا خدا جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ایک کمزور عقیدے کے مالک، یاد رکھو میں کوئی عام انسان نہیں، میں تمہارا امام ہوں، میں حجت خدا ہوں. جب اس پتھر پہ امام نے مہر لگایا نا، اس سے زیادہ وہ پریشان ہو گئے. فرمائے بندے خدا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، میں اس علی کا پوتا ہوں. یہی وجہ ہے عزیزو، بس میں ختم کرنے لگتا، بس ابھی تشریف لا چکے ہیں. آل رسول کو نہیں پہچانا، خدا کی قسم اس شقی قلب انسان نے، جماعتات نے پہچانا ہے، نباتات نے پہچانا ہے، کائنات نے پہچانا آل رسول کو، لیکن نہیں پہچانا تو اس شقی قلب انسان نے. خاص کر امام حسن العسکری، وہ مظلوم امام، سب سے مختصر زندگی دنیا میں زندگی بسر کی، کلن 28 سال کی زندگی بسر کی. 28 سال کے عمر عزیزو، جوانی ہوتا ہے نا، جوانی ہوتا ہے، لیکن روایت کا جملہ ہے امام ضعیف ہو چکے تھے، مصائب کے پہاڑ آ گئے امام پہ، زندگی بھر قید و بند میں، مسلسل نظر بند میں. اللہ اکبر. جب آج کے دن آ گئے نا، روایت ہے زمانے کے جو بادشاہ تھا نا، معتمد، 6 سلاطین گزرے ہیں امام حسن العسکری علیہ السلام کے اس مختصر زندگی میں. 6 سلاطین بنی عباس، متعصب ترین ناصبی دشمن اہل بیت، ایک سے ایک بڑھ کے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا، امام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ، امام کے ساتھ جو عداوت و دشمنی رکھتا تھا، وہ اس کی وجہ یہی تھی تاکہ امام زمانہ دنیا میں نہ آئیں. روایت میں یہ ہے کہ ربیع الاول کے 2 تاریخ کو امام کو زہر دیا گیا. کھانے میں معتمد عباسی نے زہر ملایا. 6 دن تک امام اس زہر سے تڑپتے کروٹیں بدلتے رہے. بس ازادہ رو 2 جملہ میں بیان کروں گا. جب 8 ربیع الاول آئے نا، امام نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا دیکھو میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، میرے بیٹے کو بلانا. سرداب میں امام زمانہ تشریف رکھتے تھے نا، 5 سال کے عمر تھے. امام تشریف لائیں. تاریخ میں پہلا جنازہ آل رسول میں سے امام حسن العسکری کا جنازہ ہے، جو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اٹھا.
امام زمانہ نے کفن دیا، امام زمانہ نے وضو دیا، امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھایا، آج امام زمانہ یتیم ہو گئے۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا مولا، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں لیکن مولا پھر بھی خوش نصیب ہے۔ عالم غربت میں آپ پہ مصائب آئے لیکن آپ کے بابا کو کفن تو ملا نا، جنازہ تو ہوا نا، لیکن سلام زین العابدین میں بارے کربلا، اللہ اکبر 11 محرم کو جب زین العابدین کا گزر ہوا نا گنج شہدا سے، بے گور و کفن بابے کے لاشے پہ جب نظر پڑی نا، تاریخ کا جملہ ہے ہزارہ رو موت کی زردی سجاد کے چہرے اشرکم اللہ، موت کی زردی چھا گئی۔ زینب کبریٰ نے دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا، سجاد کو سینے سے لگایا، سجاد بیٹھا، صبر کرو بیٹا، او میرے بابا کے نشانی سجاد، او یتیموں کے آسرا سجاد، وہ غریبوں کے نینوا سجاد، سنبھالو بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، دلاسا دیا نا، ایک جملہ فرمایا، پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ ابن زیاد ملعون نے اپنے نجس لاشے تو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے گور و کفن کربلا کی طرف۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ